وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کا 10 گھنٹے طویل دھرنا ختم کرنے کا فیصلہ۔ مشاورتی اجلاس میں علامہ ناصر عباس، محمود خان اچکزئی، سہیل افریدی، مینا خان، شاہد کھٹک اور نثار یوسفزئی نے شرکت کی۔ اجلاس میں یہ طے پایا کہ منگل کے روز دوبارہ احتجاج کے لیے کارکنوں کو کال دی جائے گی، جبکہ ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کی جائے گی۔ دوسری جانب سینیٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں بھرپور احتجاج کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا۔ مشاورت کے فوراً بعد محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس دھرنے کے مقام سے روانہ ہو گئے، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی سرد موسم میں سڑک کنارے آگ کے پاس بیٹھ گئے۔ اس موقع پر تحریک تحفظ آئین کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، یہ دھرنا پہلے سے تیار شدہ پلان نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کو یقین تھا کہ چونکہ وہ ایک صوبائی یونٹ کے سربراہ ہیں، اس لیے عدالتیں انہیں اپنے قائد سے ملاقات کی اجازت دیں گی، لیکن یہاں کوئی شرافت کی زبان نہیں سمجھتا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے ایک جمہوری پشتون کی حیثیت سے دھرنا دیا ہے اور یہ دھرنا غالباً عدالتی حکم تک جاری رہے گا۔ افغان شہری کی فائرنگ سے زخمی خاتون، نیشنل گارڈ دم توڑ گئی۔ ٹرمپ کی تصدیق۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ نیشنل گارڈ کے 2 اہلکاروں کو گزشتہ روز فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے تصدیق کی کہ 20 سالہ سارہ بیگ سٹورم زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئیں، جبکہ 24 سالہ اینڈریو ولف کی حالت تشویشناک ہے اور وہ اس وقت اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ٹرمپ نے بتایا کہ فائرنگ کرنے والے شخص کی حالت بھی نازک ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ہمارے سیکورٹی اہلکار ملک کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن غیر قانونی تارکین وطن یہاں آ کر مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکام سے غیر قانونی تارکین وطن سے متعلق تفصیلی بات کی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے قریب نیشنل گارڈ کے 2 اہلکاروں پر فائرنگ کی گئی تھی، جس کے بعد ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لیا گیا، جس کی شناخت 29 سالہ رحمان اللہ کے نام سے ہوئی۔ افغان شہری رحمان اللہ نقوال 2021 میں بائیڈن کے دور میں صدارت میں امریکہ آیا تھا۔ مریم نواز کی اسپیشل بچوں کے اسکول آمد، بچوں کے ساتھ گھلنے ملنے کی ویڈیو وائرل۔ مریم نواز نے گزشتہ روز لاہور میں خصوصی بچوں کے مرکز کا دورہ کیا، جس دوران وزیر اعلیٰ پنجاب نے خصوصی بچوں کے ساتھ تصاویر اور ویڈیوز بنوائی، جو سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں مریم نواز کو خصوصی بچوں سے گفتگو کرتے اور ان کے ساتھ تصاویر بناتے دیکھا جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر مریم نواز کی ایک ایسی ہی ویڈیو وائرل ہے، جس میں وہ ایک خصوصی بچے سے شفقت کے ساتھ ملی۔ اس موقع پر بچے نے دور کھڑی ثانیہ عاشق کو بھی ارے آ تو بھی کہہ کر بلایا۔ بچے نے مریم نواز اور ثانیہ عاشق کے ساتھ تصاویر اور ویڈیوز بنوائی، جبکہ بچے کی گفتگو سے وہاں موجود مرکز کا عملہ اور حکومتی شخصیات بھی لطف اندوز ہوتے نظر آئے۔ دوسری جانب ایکس پر جاری پیغام میں مریم نواز نے لکھا کہ الحمدللہ 1 سال سے بھی کم عرصے میں ہم نے پنجاب کے ہر ضلع میں ایک سینٹر آف ایکسیلنس فار اسپیشل ایجوکیشن قائم کیا، جس میں سے آج مجھے ایک کا افتتاح کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ مریم نواز نے کہا کہ ہم نے اسکول میل پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت 303 اسکولوں کے تمام 45,000 بچوں کو دودھ اور بسکٹ فراہم کیا جائے گا۔ انڈونیشیا طوفانی بارشوں کے بعد سیلابی اور لینڈ سلائیڈنگ سے 85 افراد ہلاک، 65 لاپتہ۔ جکارتہ انڈونیشیا میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے 85 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے ہلاکتوں کی واقعات انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا میں پیش آئے، جس میں اب تک 86 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مختلف حادثات میں 95 افراد زخمی ہوئے اور 65 افراد لاپتہ، جبکہ ہزاروں افراد بے گھر ہوئے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کے الیکشن کے حوالے سے نیوز 92 ایچ نے سروے کیا۔ ہر امیدوار اپنی کامیابی کا خواہ ہیں، لیکن ینگ وکلا کی فلاح و بہبود کا عزم لیے میدان میں آنے والے جوائنٹ سیکرٹری نظام الدین چنہ کے بہت زیادہ چرچے ہیں۔ کراچی بار وکلا کی بڑی تعداد ان کی مکمل حمایت کر رہی ہے۔ ہر وکیل کا یہ کہنا ہے، جس میں ہمارے کینڈیڈیٹ صدارتی امیدواروں میں بھی کافی کھڑے ہوئے ہیں، جوائنٹ سیکرٹری میں بھی کھڑے ہوئے، وی پی بھی کھڑے ہوئے، اور اس میں ایک ہمارا کینڈیڈیٹ ہے جوائنٹ سیکرٹری کا نظام الدین چنہ، وہ بھی ڈگنیٹی کے حساب سے ینگسٹر کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے
اور یہ جو ہمارا میلہ سکتا ہے ہر سال، اس میں ہم وکیل بھرپور حصہ لیتے ہیں اور جو ہے اپنا مختلف کینڈیڈیٹوں کو جتواتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سال بھی کچھ کینڈیڈیٹ ہے جس کو ہم جتوائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو. کینڈیڈیٹ ہیں جو الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں، تو ہر کینڈیڈیٹ کی اپنی ورتھ ہے، لیکن جو نظام چنا صاحب ہیں یہ ماشاءاللہ بہت کمپیٹنٹ بھی ہیں، کورٹ میں ریگولر بھی آتے ہیں، تو وکلا کے ساتھ شانہ بشانہ یہ کھڑے ہوتے ہیں ہمیشہ. تو جو ہے ہم جوائنٹ سیکرٹری پہ ہی آ رہے ہیں نظام چنا صاحب نا، تو ہم خود بھی انشاءاللہ ان کو ووٹ دیں گے. تو باقی سب دوستوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ان کو کنسیڈر کیجئے گا، ینگ ہے، انرجیٹک ہے ماشاءاللہ، تو وکلا کے لیے کچھ کرنے کا کہ ان میں صلاحیت بھی ہے. تو ہماری بھی سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ نظام چنا کو اس دفعہ اپنا ووٹ دے کے منتخب کریں، تو انشاءاللہ بار کی ویلفیئر، وکلا کی ویلفیئر انشاءاللہ بہت اچھے سے کرے گا یہ، کیونکہ یہ خود بھی ینگ ہے اور ینگ وکیلوں کا یہ درد بھی سمجھ سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ایشوز ہیں کیا نہیں ہیں. تو آپ سب سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ نظام علی چنا جوائنٹ سیکرٹری کے لیے آ رہے ہیں کراچی بار میں، تو کائنڈلی ان کو کنسیڈر. تو سبھی وکیلوں کی دوستوں کی الیکشن ہے، سب کھڑے ہیں، لیکن یہاں پہ وکٹری اور جیت اسی کی ہوگی جس میں لیڈرشپ کوالٹیز ہوں اور جو اپنے ٹیم ورک کے ساتھ کام کرنا جانتا ہو، جس کے پاس کوئی ایک ویژن ہے، کوئی منشور ہے، کوئی ایسی کہ آگے کی اسٹریٹجی کہ وکلا کی ویلفیئر کے لیے میں کیا کام کروں گا، اور پاسٹ میں اس کی کیسی کارکردگی رہی ہے، اگر ریپیٹنگ کینڈیڈیٹ یا کسی الیکشن میں پہلے وہ الیکٹ ہوا ہے یا ریپیٹ کر رہا ہے، یا اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں کہ وکیلوں کے ساتھ اس کا رویہ، ملنا جلنا، بیہیویئر، یہ ووٹ دیتے وقت ہم وکیل صاحبان سب چیزیں نوٹ کرتے ہیں. باقی ہر کوئی اپنا کینڈیڈیٹ جو اپنے حساب سے ایفرٹس لے رہا ہے اور امید ہے سارے، لیکن قبل الیکشن میں سے کوئی پیشن گوئی میں پریڈکشن نہیں کر سکتا، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جس میں لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، جو اپنی ٹیم کے ساتھ ہے اور اس کی کوئی ویژن ہے وکلا کی ویلفیئر کے لیے، بار کی ویلفیئر کے لیے، یہاں پہ بہت سارے اور مسائل بھی ہیں جو انہوں نے سوچے سمجھے، جو ان سے گزر کے آئے، وہ اگر کچھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ الیکشن کی مہم آخری مراحل میں داخل ہو گئی. الیکشن میں حصہ لینے والے وکلاء نے اپنی مہم تیز کر دی. معروف قانوندان عمران علی مٹھانی، جو کسی بھی شہرت کے محتاج نہیں، ریگولر وکیل ہیں اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری کے امیدوار بھی ہیں، ینگ وکلاء کی خدمات کرنے، ینگ وکلاء کی فلاح و بہبود کا عزم لیے میدان میں آئے ہیں. عمران علی مٹھانی ایڈوکیٹ کو ینگ وکلاء کی بڑی تعداد ان کی مکمل حمایت کر رہے ہیں. عمران علی مٹھانی کراچی کے وکلاء سے محبت کرتے ہیں، وکلاء کی خدمت کر رہے ہیں. اعلیٰ تعلیم یافتہ، انکساری، اعلیٰ صرف، شریف النفس شخصیت کے مالک ہیں. نوجوان وکلاء کے مسائل کو بخوبی سمجھتے ہیں، بلکہ وکلاء کے فلاح کے لیے بہترین کام سر انجام دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. عمران علی مٹھانی نے کہا، ہم نے بار اور بینچ کے درمیان، اور آج کل جو ہاٹ ایشوز چل رہے ہیں بار اور گورنمنٹ کے درمیان، ان کے درمیان بھی ایک برج کا رول پلے کرنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم مل جل کے ایک بہترین نظام لے کے آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارا اکیڈمک، انٹلیکچوئل اینڈ مٹیریل ڈیولپمنٹ کا بہت سارے پیکیجز ہیں، جس میں ینگ لائرز جو ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے ہم نے اللہ نے چاہا تو سندھ گورنمنٹ نے ہم سے کہا ہے کہ 2000 وکلاء کے لیے وہ ریٹرنشپ دیں گے فار اباؤٹ 2 ایئرس، ٹھیک ہے، 30,000 پر منتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے چاہا تو ہم نے آڈیٹوریم ہال بنانا ہے، فیمیل لیڈیز ہال بنانے، بارس بنانی ہے، تو اس کے لیے اللہ ہماری مدد کرے گا. اور پھر ہمارا فوکس رہے گا سوسائٹیز پہ. ہماری سندھ گورنمنٹ سے بات بھی ہوئی ہے اسی سلسلے میں، ہم ہر وکلاء کے لیے ایک گھر کا انتظام کریں گے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، اور ہیلتھ سے ریلیٹڈ فیسلٹیز دیں گے. عمران علی مٹھانی نے کہا کہ میں نوجوان وکلاء کے لیے منشور تیار کیا ہے، جس سے پہلے جوان وکلاء کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا. ہم نوجوان وکلاء کے لیے میڈیکل کی سہولیات کے لیے اپنے تمام کاوش پر روئے کار لائیں گے.
हुकूमत से बात हो चुकी 2000 यंग वकला को 2 साल तक माकूल वजीफ़ा दिया जाएगा। ख़वातीन के लिए अलग हॉल की तमीर का मंसूबा है। वकला की रहाइश के लिए बात हो रही है। वकला सोसाइटी हो, हर वकील का अपना घर हो, हुकूमत से बात हो रही है। इमरान अली मिठानी ने कहा कि इलेक्शन हम सब वकला भाइयों का होता है, हम सब वकला एक हैं। वकील साथी ने कहा इमरान अली मिठानी साहब की तरफ से आया है, जो वकला की फलाह के लिए है, जो वकला के फ्यूचर के लिए है, और जो वकला का करंट मसाइल है, क्योंकि ये इलेक्शन जो होती है, बार पॉलिटिक्स होती है, वो वकला की फलाह पे होती है कि कौन सबसे बेहतर वकला की वेलफेयर कर सकता है। तो बैरिस्टर इमरान मिठानी ने पूरा उसमें मैनिफेस्टो दिया है, जिसमें हॉस्पिटल है, जिसमें हॉस्टल है, और जिसमें वकला की बेहतरी के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दिए हैं उन्होंने, ताकि वकला अपनी जो है वो लेगेसी को, अपनी जो है डिग्निटी को और अपने प्रोफेशन को अच्छे तरीके से परफॉर्म करे। और अगर वकला जो है वो अपना सही काम करेगा तो वो लोगों तक जाएगा।